زیادہ نہیں جلایا گیا. علی فرماتے میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. 7,000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ایک ظالم نے لکڑیاں پھینکی, دوسرے نے آگ لگائی, تیسرے نے ٹانگ ماری. چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گزرا. یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا. ارشاد ہوا مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے. آل محمد آپ کو سلامت آباد. شہزادی کونین آپ کو اجر عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا ہی اسی کا ہے جسے خود جناب زہرا نے خیرات عطا فرمائے. جسے بطول خیرات عطا نہ کرے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ کیسے سلامت آباد شاہ. اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے 8 جگہ قسم کھائی. کلی طور پہ 82 قسمیں کھائیں اور 8 قسمیں یہاں سے شروع ہوئیں. 5 لا اقسم اور 3 فلا اقسم. اس کا مطلب ہے کہ لا اقسم کیا مطلب؟ میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت ہو. میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں. کس کی قسم؟ اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. ساری کائنات کے مولویوں سے پوچھو کہ سب سے بڑی قسم کون سی ہے تو جواب آئے گا اللہ کی قسم. اور قسم کا مطلب ہے گواہی, اور گواہی دی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے. جب مخلوق یقین دلائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے, اور اللہ یقین دلائے تو زہرا کی چوکھٹ کی قسم. جب خدا یقین دلا تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا. اللہ نے قرآن میں عرش کی قسم نہیں کھائی. وقت کی نزاکت ہے اور تشریح کا وقت نہیں. اللہ نے عرش کی قسم نہیں کھائی, چوکھٹ بطول کی قسم کھائی, چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی. پتہ چلا بطول کی چوکھٹ عرش سے افضل ہے. جو بندے چوپ ہیں انہیں یقین نہیں آیا, میں یقین دلانے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں. عرش میں کون بستا ہے؟ جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل. دروازے بطول میں کون رہتا ہے؟ سلمان, ابوذر, کمبر, مقداد, فضہ. پوری کائنات میں کوئی ثابت کرے کبھی سلمان نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے عرش میں بھیج دے میں بھیک مانگ کر آتا ہوں. کبھی ابوذر نے کہا ہو مجھے 4تھے آسمان میں بھیج دے میں خیرات لے کر آتا ہوں. کبھی فضہ نے کہا ہو مجھے پہلے آسمان میں بھیجے میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا, اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر, کبھی کائنات آدم و عالم کا کوئی ایک بھی فرشتہ نہیں جو دروازہ فاطمہ پر اپنا عہدہ لے کر آیا ہے. رضوان جنت. گھر والوں نے پوچھا کون؟ جواب ہے انا حیات الحسنین. نصرت حدی باوجہ حدی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں درزی ہوں. شر درزی ہوتا تو ابراہیم بھی کپڑے سلوا لیتا. بولنا زبان سے بات سمجھ میں. اس یہ نہیں کہا کہ میں درزی ہوں. انا حیات الحسنین, میں حسنین کا درزی. درزی تھا تو نہیں, اور بی بی نے کپڑے سلنے کے لیے دیے ہی نہیں تھے. چلے میں آسان کر دیتا ہوں, مومن کی بات کرتا ہوں. آپ
آپ نے کپڑے درزی کو دیے ہی نہ اور درزی دروازے پر آ کے کہے کپڑے لے لیں، کبھی مومن وصول نہیں کرے گا کہ میں نے جب دیے ہی نہیں تو لوں کیوں، جب دیے ہی نہیں تو لوں کیوں، دیے ہی نہیں ہے۔ سیدہ نے تو کپڑے سلنے کے لیے دیے ہی نہیں تھے۔ اور کچھ بے وقوفوں کا جاہلانہ خیال کہ جب حسن حسین نے کپڑے مانگے تو بی بی نے ایسے ہی فرما دیا کہ درزی کے پاس ہے۔ جو ایسے ہی فرما دے وہ زہرا نہیں ہوتی، جو ایسے ہی فرما دے وہ فاطمہ نہیں ہے، جو ایسے ہی فرما دے وہ زہرا نہیں ہے۔ ویسے تو اس گھر کی زبان سے نکلنے والے فکر تقدیر ہیں، اور یہ فکرہ میں نے بہت چھوٹا کہا ہے آل محمد کی عظمت کے لیے کہ جو ان کے منہ سے نکلے وہ تقدیر ہے۔ حضرت عباس کی علم کی قسم اس لیے کہا ہے کہ میرا علم تھوڑا ہے، اگر عقل اور علم ہو تو اتنے چھوٹے فکرے آل محمد کے لیے نہیں کہے جاتے، جو بھی کہا جائے وہ تھوڑا ہے۔ اس سے بہتر فکرہ یہ ہے کہ جس کے دروازے پر تقدیر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے زہرا کہتا ہے، جس کی چوکھٹ میں مقدر کی عدالت لگتی ہے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں جس کا اعتقاد اور یقین کمزور ہو بے شک اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے کیونکہ وہ فکرہ اسے برداشت نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے کوئی نہیں۔ عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جس کی آمین کے بغیر محمد کی دعا قبول نہ ہو اسے فاطمہ جس بی بی کی دعا کے بغیر آمین کے بغیر مصطفیٰ کی دعا قبول نہ، جو چپ کر گئے ہو سید الانبیاء بھی ایسے ہی فرماتے ہیں فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کو۔ جس کی چوکھٹ میں مقدر اپنا فیصلہ سننے آتے۔ حسنین نے پوچھا ہمارے کپڑے، مخدومہ دارین نے حجاب وحدت میں دیکھا، یوسف سے اب آج کبریاء رضوان جنت، جی مالک میں تیری پروموشن کرنا چاہتا ہوں، میں تیری ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے عہدے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو صرف جنت کا داروغہ ہے، آج کے بعد جنت کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ قدرت نے رضوان کو حکم دیا، زہرا نے فرش میں کھڑے ہو کر عرش کی کاروائی کو ملاحظہ کر کے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے۔ 13 رمضان کو انشاءاللہ ذاکر اسد کلیار کے پاس حاضر خدمت ہوں گا جی میں، اور باقی ملک کے ذاکرین بھی وہاں پہ ہوں گے، اور 31 مئی کو رجوع سعادات میں صبح 8 بجے ممبر پہ حاضر خدمت ہوں گا۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے نہایت توجہ چاہتا ہوں، سب کو ناراض کر لینا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ناراض ہو جائے، کوشش کرنا زہرا ناراض نہ۔ اسی گھر کے 13 معصوم خدا نہ خواستہ کسی عمل سے ناراض ہو جائے، ایک زہرا راضی ہو جائے، سب کو راضی کر لیں گے۔ مرکز، بلندی، رفت، مرکز عصمت، مرکز عصمت۔ میرا بھائی عمر میں مجھ سے 2 سال بڑا ہے، لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ اگر وہ یہاں پہ آ جائے تو بے شک میں چھوٹا ہوں، لیکن تعارف ایسے ہی ہوگا، ناصر عباس کا بھائی ہے۔ ملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نوکر پوچھ رہا ہے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟
فضا سے جھنکے کھانے والا پوچھ رہا ہے کون ہے؟ 29 وجوہات ہیں جبرائیل کا پوچھنا آل محمد کو چادر کے نیچے دیکھ کر کے یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ جتنے دیر تک آپ کی حیرانی ختم نہیں ہوتی میں آپ کو وجوہات بتاتا جاتا ہوں۔ پہلی وجہ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ اگر اندھیرے کے اندر کسی کی آنکھوں میں لائٹ پڑے، روشنی پڑے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ پہلے مصطفیٰ آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، پھر حسن آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، چادر میں حسین آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا، چادر میں علی آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ جیسے ہی ملکہ عصمت جناب زہرا نے چادر تطہیر کے اندر قدم رکھا، نور کی لائٹ آل سے ٹکرائی، جبریل پروں کو آنکھوں میں رکھ کے کہتے ہیں کون ہے چادر؟ سلامت و آباد جناب سیدہ راضی ہو آپ سے، حسین کی اماں راضی ہو تم سے، آل محمد تم سے راضی ہو، پاک بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم اس۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا۔ 15 مئی نو بھی انشاءاللہ میری رج کی کوشش ہو سی کہ میں عزت حاصل کر رہا ہوں۔ یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا، جو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے۔ استفہام دلیل جہالت نہیں ہے، ورنہ اللہ نے موسیٰ سے کیوں پوچھا ما تلک بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے، اور جس کو جس سے محبت ہو اس کے بارے میں پوچھو تو وہ تھوڑی گفتگو نہیں کرتا، لمبی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ خالی عصا ہے۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا ھذا عصائی، یہ میرا عصا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں اس کا تکیہ بناتا ہوں، میں اس کا خیمہ لگاتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں۔ نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے، نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے، خالی نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے۔ جبرائیل کو بھی پتا تھا اللہ کو پنجتن سے محبت ہے، جب ان کا ذکر چھیڑوں گا تو خالی نام نہیں بتائے گا بلکہ ان کے فضائل بھی بتائے گا۔ جبرائیل فضائل سننا چاہتا تھا، اس نے کہا چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے اللہ نے نام بتائے، ہم فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہم اہل البیت النبوت و معدن الرسالت، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ اب اللہ نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا علی کی زوجہ ہے، علی کا بھائی ہے، علی کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا حسن حسین کی ماں ہے، حسن حسین کا نانا نہیں۔ اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا عرش پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے بھیجا گیا۔ آسمانوں پر اس خاندان کا ذریعہ تعارف مرکز ذات مخدوم کونین ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ نبی کی تعریف کرنے بیٹھو، سانس ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لفظ میں حضور کی پوری تعریف بتا دی، فاطمہ کا باپ ہے۔ علی کے فضائل پڑھو، سانسیں ٹوٹ جائے فضائل ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لائن میں تعارف کرا، فاطمہ کا شوہر ہے، سیدہ کا شوہر ہے۔ حسن حسین کائنات ختم ہو جائے فضائل ختم نہ ہو۔ اللہ نے ایک لفظ میں تعارف کرا دیا، فاطمہ کے بچے۔
جو مرکز عصمت ہو، جو مرکز عصمت ہو. سارے جانتے ہو حدیث ہے قصہ. حدیث کا مطلب بات، قصہ کا مطلب چادر، چادر والی حدیث. اس سے پہلے قبلہ دو حدیثیں مشہور تھیں. ایک حدیث ندا، یہ نبی کی حدیث تھی، آؤ میں قیامت کی گرمی میں سایہ دوں گا. دوسری حدیث مشہور تھی حدیث لوا، یہ علی نے فرمائی تھی. جو چیز ان کی ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے. خاص آپ کے لیے فکر پڑتا. آیت تو آیت ہوتی، ٹھیک، آیت تو آیت ہوتی، لیکن اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے پھر اس کا بھی نام ہوتا ہے. آیہ تطہیر، آیہ غدیر، آیہ اشیر. کئی بندوں کو بھی بات سمجھ نہیں. حدیث تو حدیث ہوتی، پنج تن سے منسوب ہو جائے تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث غدیر، حدیث قصہ، حدیث لوا، حدیث منزلت. چلے اور سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں. ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو پھر ہتھیار نہیں ہوتا، اس کا بھی نام ہوتا ہے. تلوار تو صرف تلوار ہوتی، ان کی ہو جائے تو ذوالفقار. نہیں، کئی بندوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. گھوڑا تو گھوڑا ہوتا ہے، ان کا ہو جائے تو اس کا بھی نام ہوتا ہے. یہ ذوالجناح ہے، یہ دولدل ہے، یہ اشحل ہے. جو چیز ان کی ہوگی وہ گمنام نہیں رہے گی. نبی کی تھی حدیث ندا، آؤ میں سایہ دوں گا. علی کی تھی حدیث لوا، آؤ میں قیامت کی دھوپ سے بچاؤں گا. لیکن ایک دن زہرا نے ان دونوں سایہ دینے والوں کو اپنی چادر کے سائے میں بٹھا دیا. نہ کسی کو ندا یاد ہے نہ لوا یاد ہے. پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ، جس میں فاطمہ زہرا نے اپنی چادر کے نیچے دارین کو سایہ دینے والوں کو جگا دی. اور حد نہیں ہو گئی، یہ آ گئے حسین اور کھڑے ہوئے نصرت شاہ جی چادر کے باہر اور پوچھ رہے نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم علی والوں کو حسین کا مزاج بتانے کی ضرورت نہیں، خالی یاد کراتا ہوں آپ کو. حسین کا انداز بھی یاد ہے، مزاج بھی یاد ہے، طور بھی یاد ہے، انداز بھی یاد ہے. یہ تو وہ حسین ہے جو اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے رسول کی پشت پر بیٹھے تو اجازت نہ لے. وہ حضور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کس کی نماز؟ اللہ کی. کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد نبوی میں. حسین نے آ کے پوچھا نہیں نانا میں بیٹھ جاؤں پوسٹ پر؟ جو اللہ کی نماز میں نبی کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھے، وہ چادر تطہیر کے باہر پوچھ رہا تھا اجازت ہے؟ میں اندر آ جاؤں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نبی کی مسجد اور ہوتی ہے، بطول کی چادر اور. جس کی چادر میں بغیر اجازت کے حسین نہ آ سکے. جس کے سبب کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے دارین کو بنایا گیا، روتی ہوئی چلی گئی. اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کریں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس مخدومہ کے صدقے خدا سب پر رحم اور کرم فرمائے اور بالخصوص خوشنودی جناب زہرا عطا فرمائے. ابھی جب تم گھر پہنچو گے تو اس کی شہادت کا چاند آسمان پر نمودار ہو چکا ہو. میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں جب تک اس کی شہادت کے دن ہو اپنے گھروں میں خوشی کی کوئی تقریب نہ کرو. اور ایک فکرہ میں مدت سے عرض کرتا رہتا ہوں. اسلام آباد سے قبلہ نصرت شاہ جی تشریف فرمائیں، عزت مآب عزادار تشریف فرمائیں اور بڑے نامی گرامی عزادار تشریف فرمائیں. میں ایک ایک کے آگے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے
मिंबर रसूल पर मजलिस फातिमा ज़हरा में हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, इस बीबी की एक एक मजलिस जरूर अपने घर करवाया करो। अमीर हो गरीब हो, तुम्हारा अपना मकान नहीं तो हुसैन की मां तुम्हें अता करे। कैसी मजलिस। कई बंदा कह सकता है कि अल्लाह साहब हमारे पास तो इतना खर्च ही नहीं कि हम हुसैन की मजलिस करवाएंगे। खर्च वाली मजलिस के लिए मैंने नहीं कहा, खर्चा है जाकिर के बुलाने पर ना बुलाओ, खर्च है नियाज पकाने पर, तुम्हारे घर खाना पकता होगा। खर्च है तंबू के नाते लगाने पर, तुम्हारी अपनी घर की छत होगी। बेशक मजमा भी ना बुलाओ, अपनी औलाद को सामने बिठाओ। हर बंदे की मिन्नत की है मैंने इमाम हुसैन की मां के नाम पर, अपनी औलाद को सामने बिठाओ। चनियोट के गैरतमंद मोमिनों, भवाने के अज़ादारों, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, पाकिस्तान का कोई मेंबर नहीं जहां फातिमा ज़हरा की शहादत पढ़ी जा सके। और ना हमारी इतनी ताकत है कि हम बीबी की शहादत पढ़ें। इसकी शहादत पढ़ेगा इसका खून बहाने वाला बेटा, जो पर्दे गैबत में बैठ के रो रहा है, जिसके सामने पहला मुकदमा लेके ज़हरा आएगी और चीख मार के कहेगी मेहदी में दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई है, मेरे मुकदमे का फैसला कर। इमाम ज़माना सर से अमामा उठा के फेंक देंगे, फातिमा ज़हरा बाजुओं से पकड़ के ले आएगी मोहम्मद की कब्र पर। कुछ कब्रों पे खड़ी होके कहेगी मेहदी इसे उठा के पूछ इसने मुझे तमाचा क्यों मारा। है कर देना, रोना ना हो तो है कर। अल्लाह मातम कबूल करे। हुसैन की मां हाय करके रोने वालों की गवाही को फातिमा ज़हरा के मुकदमे में शुमार करे। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत को कबूल करे। अच्छा हुआ अंधेरा हो गया ताकि ज़हरा का जनाजा अंधेरे में उठे। ये वो पर्देदार मखदूमा है, ये वो इज्जतमाम मखदूमा है जिसके दरवाजे पर मलकल मौत बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ था। बाप के बाद नौकरों के सामने भरी कचहरी में चुप करके खड़ी रही ज़हरा। तेरा पत्थर का दिल नहीं तो 4 घंटे के बाद हाकिम ने पूछा क्यों आई है ज़हरा। आवाज आई मेरा बाबा मुझे फतक लिख के दे गया था, मेरे आमिल को तुमने वहां से क्यों निकाला है। और शिया लोग कहते शिया रोते क्यों है। हुसैन की मां की कसम पता नहीं मसले थे परवरदिगार है, हम जिंदा क्यों हैं। रसूल की बेटी खड़ी रही, रसूल के नौकर कुर्सियों पे बैठ कर मोहम्मद की तहरीर को पढ़ते रहे। 400 बंदों ने तहरीर को पढ़ा। 4था घंटा गुजरा, ये एक जालिम दरबार में से उठा, मुझे कोई सैयद इजाजत दे, मेरे सामने ये हुसैन का मिंबर है, मेरे साथ ये गाजी का आलम है। मैं सैयदों को उनकी दादी की कसम दे के कहता हूं अगर दिल से इजाजत दो तो मैं वो सही फिक्रा पढ़ूं जो किताब में लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ूं बतूल शफात न करे। इजाजत दो 2 मिनट बाबा जी बैठ लो ताकि वो बंदा भी मुझे देखे मैं फिक्रा पढ़ूं। जो सैयद बैठे हो मैंने कसम खाई आलमों वाले की कि मैं वो पढ़ूंगा जो मैंने अपनी आंखों से किताब के अंदर पढ़ा है। तुम इजाजत देते हो मैं फिक्रा सही पढ़ूं, सैयद इजाजत देते हो शादी मैं फिक्रा सही पढ़ूं। ये गाजी अब्बास की जलालियों वाली कसम खा के कहता हूं बेगैरत ने सिर्फ सनद फाड़ी नहीं, अपने नजस मुंह से मोहम्मद की तहरीर पर थूकने लगा। ज़हरा के सारे बाल सफेद हो गए, बतूल की कमर झुक गई। आवाज आई बाबा अभी तेरा कफन मातम करो, मातम करके फिक्र। हाय कर दे जिसे रोना ना है, हाय कर दे दो। कोई हाथ ना हो जो मातम न कर रहा हो, जो गैर शिया हो तुमसे नहीं, जो शिया हो तुम मातम जरूर कर लो। घर में आ गई ज़हरा, सारे बाल सफेद,
بیٹی مصباح المجالس علامہ ظفر حسن امروئی لکھتے ہیں اپنی مسرت میں بیٹھی 4 سال کی بی بی زینب آئی قریب آ گئی یہ بی بی یہاں نہ بیٹھ یہ میری اماں کے بیٹھنے کی آواز ہے زینب بے چین میں تیری ماں زہرا آواز ہے اماں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے اس وقت ضرور آنا جب 9 گھنٹے ہوں گے شرابی کا دربار ہوگا بے مکناؤ چادر تیری زینب ہاتھوں میں رسیوں تخت میں یزید تشت میں آخری سیڑھی پر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے میری منت ہے سارے جھولیاں پھیلاؤ ایک دفعہ سارے سر پہ ہاتھ رکھو سنی یا شیعہ ایک دفعہ کہہ دو ہائے زہرا بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو ہائے زہرا آنکھ بند کر کے حسن حسین سے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون یا علی تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں مصائب شروع کروں زہرا کی شہادت پڑھوں فاطمہ زہرا کا قتل پڑھوں محمد کی بیٹی کا تڑپنا پڑھوں محمد کی بیٹی کا زخمی ہونا پڑھوں وہ کائنات کا سب سے پہلا ظلم جو آل محمد پہ کیا گیا لوگ کہتے ہیں صرف دروازہ چلایا گیا میں نے قسم کھائی علم والے عباس کی میں غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے آگے تمہاری مرضی اپنے مرضی کے عالم دین سے میرا نام لے کے تحقیق کرنا کہ مجلس اعضاء میں ممبر پہ کھڑے ہو کر اب یکم جمادی ثانی ہو گئی ہے تاریخ بدل گئی مہینہ بدل گیا چاند آ گیا یکم جمادی ثانی کو رات کے وقت بھوانے میں کھڑے ہو کے سادات و مومنین کے سامنے عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس نے ممبر سے کہا تھا خالی بطول کا دروازہ نہیں جلایا گیا علی فرماتے میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا اللہ تیری ہے قبول کرے حسین تیرا ماتم قبول کرے زہرا تم سے راضی ہو او غریب کو ماتم کرنے والوں کوئی نہیں پڑھتا ممبر پہ نصرت شادی کوئی نہیں بتاتا میں نے قسم کھائی ہے میں ممبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں یوسف بھائی چھت پہ چڑھ گئے زہرا کی چھت کو توڑ دیا دیواروں کو توڑ دیا اور دروازے کا کیا حال کیا اب میں فکرہ پڑھتا ہوں پتہ نہیں کوئی بندہ ہوشیار ہے نہ کرے 7000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی 7000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی ایک ظالم نے لکڑیاں پھینکی دوسرے نے آگ لگائی تیسرے نے ٹانگ ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گزرا یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی لب ہلا آواز آئی شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی یا علی میرا موشن شہید ہو گئی یا علی تیری زہرا زخمی ہو گئی ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم کر کے فکر
بول